اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ خاران، ہمارا جو فقہ کا درس ہے جس میں ہم مطہرات پڑھ رہے تھے، اور ایک طاہر یعنی جو ہماری قسم تھی وہ پانی تھی۔ ہم نے پانی کی جو تمام مسائل ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ اب جو ہے زمین بھی ہے، دوسری جو طاہر چیز ہے وہ زمین ہے۔ زمین بھی جو کیا کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ زمین کس طرح پاک کرتی ہے، زمین کے کیا جو ہیں وہ مسائل ہیں، تو وہ جو ہم پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 177 میں دیکھیں، زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں کے ساتھ جو ہے وہ پاک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا جو جوتا ہے وہ نجس ہو گیا ہے، اس پہ کوئی نجاست لگ گئی ہے، تو وہ کس طرح 4 حصوں میں 4 حصے جو ہیں وہ 4 شرطوں میں کس طرح پاک ہو سکتی، کون سی 4 شرطیں ہیں؟ تو یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ زمین پاک ہو۔ ٹھیک ہے، اب یعنی آپ کا جوتا نجس ہے، آپ جس زمین پر اس کو صاف کر رہے ہیں وہ زمین پاک ہونی چاہیے۔ دوسری، زمین خشک ہو۔ تیسری، احتیاط لازم کی بنا پر نجاست زمین سے لگی ہو۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی یعنی عین نجاست، مثلا خون اور پیشاب یا متنجس چیز، مثلا متنجس کہہ رہے ہیں کہ مٹی جو پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صاف زمین پر جو ہے وہ اپنے جوتے کو رگڑ لیتے ہیں یا تھوڑا سا چلتے ہیں، جس سے جو ہے وہ نجاست جو ہے وہ اتر جاتی ہے، تو وہ جو کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گی، جو آپ کا جوتا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، لیکن اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، زمین پہ رگڑا بھی نہیں اپنے پاؤں کو، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر پاک نہیں ہوں گے، تو ٹھیک ہے تب پاک نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیز پر مشتمل ہو۔ قالین، دری، چٹائی، گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتا جو ہے، جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، قالین پر اگر آپ نجاست کو صاف کر لیتے ہیں اپنے پاؤں کے تلوے یا جو جوتے پر لگی جو ہے قالین پر یا دری پر یا چٹائی پر گھاس پر چلنے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نجاست جو ہے، یعنی توضیح المسائل کا مسئلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نجاست جو ہے وہ پھر پاک نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کا پاؤں جو ہے تلوا یا جوتا ہے وہ پاک نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو زمین پر چلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیے 178 میں کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ نجس ہو تو ڈامر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا محل اشکال ہے۔ یعنی کہ جو زمین ہوتی ہے نا، زمین ایک تو مٹی والی زمین ہوتی ہے، ایک ماربل ہوتا ہے، یا پھر لکڑی کے بنے ہوئی جو ہوتی ہے وہ زمین ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں اس پہ پاک نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ مٹی ایسی زمین ایسی ہو کہ جس پر مٹی وغیرہ، جیسے گلی میں جو سڑکیں ہوتی ہیں، روڈز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ والی جو ہے وہ زمین ہو، اس پر آپ جو ہے چلیں تو اس کا جو نجاست ہے آپ کے جوتے پر یا تلوے پر، وہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ محل اشکال، اگر لکڑی کے آپ اس جگہ پہ چلتی ہیں تو لکڑی تو پاک نہیں کرتی، زمین کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ 179 میں کہہ رہے ہیں پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ 15 ذرہ یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلیں۔ ٹھیک ہے، 15 قدم آپ چلیں تب جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ زیادہ فاصلہ زمین پر چلیں، خواہ 15 ذرہ سے کم چلنے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے نجاست دور ہو گئی ہو، یعنی ٹھیک ہے اگر 15 قدم چلنے سے پہلے ہی آپ کے جو جوتے کی جو نجاست ہے وہ دور ہو گئی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ 180 میں کہہ رہے ہیں کہ پاک ہونے کے لیے پاؤں یا جوتے کے نجس تلوے کا تر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خشک بھی ہو تو بھی زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی گیلی نجاست ہو یا سوکھی نجاست ہو، خشک ہو، تب بھی زمین پر چلنے سے جو کیا ہوتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔
181 میں کہہ رہے ہیں کہ جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلوا زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے، ٹھیک ہے، پاؤں ہے یا جوتا ہے، نجس تلوا زمین پر چلنے سے کیا ہے وہ پاک ہو جائے، تو اس کے اطراف کے وہ حصے بھی جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتا ہے، یعنی پاؤں کے جو اطراف میں کہہ رہے ہیں کہ وہ حصے جنہیں عموماً جو ہے کیچڑ وغیرہ لگ جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔